پورا ملک افسردہ ہے. بلوچستان میں گھر گھر افسردہ ہے، پنجاب میں گھر گھر افسردہ ہے، خیبر پختونخوا اور سندھ میں لوگ پریشان ہیں. اور پریشان سارے اس وجہ سے ہیں کہ بلوچستان میں یہ جو ٹرین حادثہ ہوا، واقعہ ہوا، جس میں BLA کے لوگوں نے، ان کے عسکریت پسندوں نے ٹرین کو اور ٹرین میں جو بیٹھے ہوئے سوار تھے ان کو اغوا کیا. تو اس کے بعد سے جو خبریں ابھی تک آئی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہیں. آج ذرا ہم اس معاملے کو ایک اور نظر سے بھی دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، فوج کی طرف سے بھی کوئی بیانات آتے رہے. جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی بیان جاری کیا. نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا، کوئی تھوڑی سی یہ معاملات بھی ہیں. آپ بھی نیشنل اسمبلی میں تھے، میں بھی نیشنل اسمبلی میں تھا. تو آج نا اس کانفلکٹ کے جو سارے فریق ہیں ان کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اپڈیٹ دینا ضروری ہے، کتنے جاں بحق ہوئے ہیں. تو یہ پہلے یہ ساری باتیں. تو میرے خیال میں اس فریق کا، اس سارے کانفلکٹ کا، تنازع کا جو فریق نمبر 1 ہے وہ BLA ہے. سب سے پہلے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. BLA نے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اس ٹرین کے اغوا کو. اس ریجن کے بہت سارے ایکٹرز ہیں، بڑے ممالک ہیں، بالخصوص بھارت، وہ بڑا انٹرسٹ لیتا ہے پاکستان کے معاملات میراتھن میں. ٹرانسمیشن ہوئی ہیں جی، اس معاملے کے اوپر. اور وہ بھارت سے مجھے بھی، آپ کو بھی، بہت سارے ہمارے جرنلسٹ دوستوں کو ایک میڈیا کی فوج ظفر موج ہے جو ہم سے رابطے کر رہی ہے کہ آپ ہمیں انٹرویو دے بیفر دیں، دیتے ہیں اور آپ ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر آئیں، ہمارے پوڈ کاسٹ کے اوپر آئیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ صورتحال کیا ہے. مین وائل ہماری طرف سے جو میرے پاس اطلاعات ہیں آصف، کہ ہم نے بھی آپریشن شروع کر دیا. اور پھر ہماری طرف سے جو ریاست کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ یا ایک خبر یہ جاری کی گئی ہے کہ جی ہم نے 30 کے قریب دہشت گرد مار دیے. یہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ FC کی جو اسپیشلائزڈ جو کمانڈو فورس ہے، FC آپریشنز کی جو فورس ہے وہ وہاں پر پہنچی ہوئی ہے. UTI زرار، یعنی کہ زرار کی جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ فورس ہے وہ وہاں پر پہنچی ہوئی ہے. پولیس وہاں پر پہنچی ہوئی ہے. FC اور تمام جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، فوج وہاں پر موجود ہے. ایمبولینسز بہت زیادہ منگائی گئی ہیں، بیسٹ آف دی بیسٹ وہاں ہمارے جوان پہنچ چکے ہیں. ہمارے جوان پہنچ چکے ہیں، میڈیکل عملہ بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے. لیکن ٹرین، وہ پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے اوپر جو حکمرانی ہے وہ ان لوگوں کی ہے، یعنی کہ BLA کی. اور پہاڑ میں جنگ بڑی مشکل ہوتی ہے آصف. آپ کو پتہ ہے پہاڑ میں 10 بندے بھی ہونا اور ان کے مقابلے میں ایک پوری بریگیڈ ہو، تو 10 بندے اگر ٹھیک لوکیشن کے اوپر اونچائی پہ بیٹھے ہوں تو وہ 10 بندے جو ہیں وہ بڑے بھاری ہوتے ہیں. تو ابھی یہ صورتحال ہے. پاکستان کی جو ریاست ہے، جو ایکچولی جس نے رول پلے کرنا ہے، 2 اس کے جسے کہتے ہیں ایکٹرز ہیں. ایک ہے وفاق کی پارلیمنٹ اور ایک ہے صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے. وفاق کی پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا جو اجلاس ہوا ہے، پریزیڈنٹ نے جو خطاب کیا ہے 2 روز پہلے، اس خطاب کے اوپر بحث جاری ہے. لیکن وفاق میں جو سیکشن 188 کے تحت رول سسپینڈ کر کے اتنا بڑا کرائسس ہو گیا، اس کے اوپر بحث نہیں کی جا رہی کہ ہم صرف ایک ایشو کے اوپر بات کریں، اور وہ یہ ایشو ہے. محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ ادھر پہنچے ہوئے ہیں. ادھر البتہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے اور اس میں انہوں نے خطاب کیا. اور میں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے انہوں نے جو گفتگو کی ہے، بصد احترام شاید میں ان کے کچھ حصوں سے شاید اتفاق نہ کروں اس موقع کے اوپر. انہوں نے جو 2 باتیں کی ہیں، 3 باتیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو تھرو آؤٹ ان کا موقف رہا ہے. جب یہاں پہ بھی وہ آئے تھے سرفراز بکری صاحب، انہوں نے یہ باتیں یہاں پر بھی کی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی جو آپریشن کے بارے میں کنفیوژن ہے، وہ ہمارے بندے مار رہے ہیں، بندوق اٹھا رہے ہیں اور ہم ان سے جرگے کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اب ٹو سم ایکسٹینٹ ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بندے ہمارے مارے ہیں اور ہم ان سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر براڈر اسکیم آف تھنگز میں دیکھا جائے، کیا آپ نے اور آپ کی ریاست نے ان سے کبھی بھی بات کی؟ آنسر از نو. آپ نے تو کبھی بات ہی نہیں کی. اور کیا بات کرنے کا جو جورسڈکشن ہے،
کیا ہمارے رسپیکٹیبل, آئی ریئلی رسپیکٹ ایچ اینڈ ایوری چیف منسٹر اینڈ ایوری پرائم منسٹر جس نے ووٹ لیا, کیا ہمارے چیف منسٹر کے پاس یا ایون ہمارے پرائم منسٹر کے پاس بلوچستان میں جو علیحدگی پسند لوگ ہیں ان سے بات چیت کا اختیار ہے, یا کبھی اس بات کو اختیار استعمال کیا گیا ہے؟ سرفراز بگٹی صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیے بلوچستان اسمبلی کو یا بلوچستان کو کیا کچھ نہیں دیا گیا. بھئی بہت کچھ دیا گیا ہوگا, بہت کچھ دیا گیا ہوگا, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگوں میں انگزائٹی ہے. آپ کے صوبے میں باقاعدہ ایک علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, اور وہ جو علیحدگی کی تحریک ہے وہ اس کی بنیادیں کچھ, وہ بنیادیں غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ کیا کبھی یہ بیٹھ کر ان بنیادوں کے اوپر بات کی گئی؟ آنسر از نو, وہ تو بات نہیں کی گئی. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف آپریشن کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف مرکز میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے یا پرائم منسٹر آپ دیکھ لیں کیا باتیں آئی ہیں. ان کی طرف سے کوئی بیانات یا کوئی سیریسنس نہیں دکھائی گئی. البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ چین نے, ہمارا پڑوسی ملک, ہمارا دوست ملک پاکستان کا, اس نے بیان جاری کیا ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. چین کے ساتھ آپ آگے چلے جائیں, رشیا نے پاکستان کے حق میں بیان جاری کیا ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. رشیا کے ساتھ ساتھ آپ آگے چلے جائیں, چین اور رشیا تو ایک گروپ ہو گیا نا. دوسرا امریکہ نے آپ کا ساتھ دیا, اور امریکہ نے اپنا جو بیان دیا اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ بی ایل اے کی طرف سے کی گئی ہے, اور بی ایل اے کو امریکہ نے کہا کہ ہم نے دہشت گرد جماعت قرار دے رکھا ہے. یہ دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے. پھر ایران نے بھی پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے, نیدرلینڈ نے پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے. آصف پاکستان میں یورپی یونین کی جو امبیسڈر ہیں انہوں نے یورپی یونین کی طرف سے جو کنڈمنیشن, جو مذمت کی گئی ہے اس کا بیان دیا. میں کہنے کا مطلب اعزاز یہ دیکھیں کیونکہ بی ایل اے نے ایک دہشت گردی کا واقعہ کیا ہے, تو دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک جو ہے نا اس کی کنڈمنیشن کے علاوہ وہ نہیں کر سکتا. بی ایل اے کے مطالبات کے اوپر کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن جو ایکٹ انہوں نے کیا ہے اس کی, وہ تو انوسینٹ لوگوں ریل کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو ایک واقعہ دہشت گردی کا واقعہ ہے نا, تو اس کے اوپر تو کسی ملک نے وہ نہیں کرنی تھی. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر بہت ساری بڑی طاقتوں کے مفاد بھی اور خطے کے بہت سارے ملکوں کے مفاد بھی ایک ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی پورٹ کامیاب ہو جاتی ہے پاکستان کی, گوادر جیسی پورٹ, اور تو خطے میں بہت ساری اور دکانیں جو ہیں نا ان کی دکانداری خراب ہو جاتی ہے. تو کنڈیمنیشن تو ظاہر ہے لوگ تماشا دیکھتے ہیں, ہمیں آ کے وہ تسلی بھی دیتے ہیں, لیکن جو آج آپ نے ایک اہم بات کی ہے نا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی وہ حملہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں بات کریں. دیکھیں ہماری طرف سے یہ پہلے رہا ہے کہ وہاں پہ ایک معاملات جو ہیں وہ آلریڈی فوج ہی دیکھ رہی ہے وہاں پہ. ہم نے ان سے, بلکہ اب آپ ریسنٹ پاس میں اگر چلے جائیں تو آپ کے آخری یہ سردار اختر مینگل بھی ریزائن دے گئے اسمبلی سے نا, مطلب وہ بلوچستان کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے رہے. دیکھیں نا کل ہم پڑھ رہے تھے سردار ریاض صادق صاحب کا کہ جی بڑا جی مجھے افسوس ہے, کنڈیمنیشن ہے, فلاں ہے, تو آپ نے یہاں بلوچستان کے بندے کو تو بات نہیں کرنے دی اور وہ استعفیٰ دے کے چلا گیا کہ اگر آپ نے بات بھی نہیں سنی تو پھر میں ادھر کس لیے بیٹھا رہوں. تو جو پولیٹیکل ہم بات کر رہے تھے نا کہ پولیٹیکل مائنڈ اپلائی نہیں ہوا آج تک اس معاملے کے اوپر. چونکہ اختر مینگل کا آپ نے نام لیا, اختر مینگل صاحب نے ایک ٹویٹ لی, اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصر سی بات کر دوں. اختر مینگل صاحب جو پاکستان, وہ ان فورسز میں شامل تھے جو ناراض ہو چکے تھے, ٹھیک ہے, وہ واپس آئے, آپ ان کو لے کے آئے, وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے, پارلیمنٹ میں آپ انہیں بات نہیں کرنے دے رہے تھے, آپ والی بات. اب اختر مینگل صاحب یہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے, وہ نہیں آئے. اب وہ کیا لکھ کے آ رہے ہیں, سن لیجئے. وہ کہتے ہیں بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کنٹرول ہے. وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں, یہ کہانی ختم ہو چکی ہے. ہم نے خبردار کیا تھا, ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا تھا, مگر ان باتوں کو سنجیدہ لینے کی بجائے لوگوں کا نہ کہ مذاق اڑایا گیا بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا. ہر ایک حکومت نے بلوچ نسل کشی میں اپنا برابر کا حصہ ڈالا. یہ آگے یہ ان کے ویوز ہیں جن سے ہم اختلاف بھی رکھتے ہیں. دیکھیں جتنی بھی محرومی ہو, کسی اکائی کو ہم اسلحہ اٹھانے کی اجازت یا اس کی حمایت ہم نہیں کر سکتے کہ وہ
وفاق کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دے. ٹھیک ہے, انوسنٹ بندوں کے ساتھ اور انوسنٹ لوگوں کے ساتھ جو بھی واقع ہے وہ دہشت گردی ہے سیدھی سیدھی. باقی جو ہم بات کرتے ہیں یا کوئی بھی پاکستانی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ بیسیکلی پاکستان کے اگر لوگ ہمارے سے ناراض ہیں نا تو ہم ان سے بات چیت ہی کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو کوئی اسلحہ اٹھاتا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے, اسٹیٹ دیکھے گی. لیکن پہلا ہمارا جو عمل ہونا چاہیے وہ بات چیت کا ہونا چاہیے, جو ابھی تک سٹارٹ ہی نہیں ہوا. اور مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل ذمہ داران ہیں, وہ بات جو ہے وہ بھی غصے والی بات کریں, وہ بات کریں بیت کی, معاملے کے پائیدار حل کی. بلا شبہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہماری نہ صرف پورے پاکستان کو ہلایا ہے بلکہ ہمارے جو فیصلہ ساز دماغ ہیں وہ آج سے پہلے ان کا بلوچستان کے والے سے شاید ویو اس واقعے کے بعد ڈیفرنٹ ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے پنجابیوں کے تو وہاں گلے کٹتے رہے, گاڑیاں روک کے مارا جاتا رہا, لوگوں کو, انوسینٹ لوگوں کو مارا, کتنے دہشت گردی کے واقعات کیے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو واقعات ہوئے نا, جس طریقے سے اگر ہمارے سیکیورٹی پرسنلز جو ہیں ان کی موومنٹ وہاں ان کو اس طرح اتنی بڑی تعداد میں یرغمال بنا لیا جاتا ہے اور یہ سارا, تو دشمن تو تالی بجائے گا, اور جب دو بھائی لڑتے ہیں تو ایک کو پستول بھی دے دیا جاتا ہے. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں سے لڑنا ہے, کہاں تک بات چیت کرنی ہے, اور الٹیمیٹلی اگر پاکستان کے لوگ ہیں تو پاکستانیوں سے ہم نے بات بھی کرنی ہے. پاکستانیوں سے, جو پاکستانی اسٹیٹ کی ریٹ نہیں مانے گا اس سے ہم لڑیں گے بھی. لیکن پہلے اگر ان کے کوئی مطالبات جائز ہیں تو ہمیں سننے بھی ہیں, ماننے بھی ہیں, اور اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے میں اسٹیٹ سے حاوی ہوں تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ اس کو بالکل اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے. ٹھیک ہے, چاہے یہ صرف ایک بلوچستانی, پورے ملک کے لیے پالیسی ہونی چاہیے. لیکن آج تک ان معاملات کو کے اوپر سیاسی مائنڈ اپلائی نہیں کیا گیا. آصف میں ایک عرض کروں, میں وہ بہت بڑی بات ہے, ہم آپس میں ایک بات کر رہے ہیں اینڈ وی آر جسٹ شیئرنگ, جو بھی ہمارے سینٹیمنٹ ہے شیئر اس لیے کریں کہ یہ ہم اس ملک کے رہنے والی ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارا پہلا مفاد, ہم دنیا میں کہیں بھی جا سکتے تھے, ہم نہیں گئے. ہمارا ماضی, ہمارا حال, ہمارا مستقبل اسی ملک کے ساتھ ہے. ہمارے بچے, ہماری فیملیز, ہم نے سب نے یہی رہنا ہے. میں ہم نے ہمارا پہلا لو پاکستان ہے یار. جی جی جی, ہم جو بھی بات کریں گے ایک ملک کے گڈ فیتھ میں میرا یہ خیال ہے, یہ جو کوئی بھی ریاست ہوتی ہے نا, اس کے لیے سب سے پہلی پریارٹی اس کے عوام اور اس کے انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. آپ اس کی پوری دنیا میں اگزامپلز موجود ہیں. میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے یرغمال لوگ ہیں ان کی پرامن رہائی کے لیے حکومت, فوج, تمام جو ادارے ہیں وہ بیٹھیں. اگر یہ عسکریت پسند کوئی مطالبہ کر رہے ہیں جن میں ان کے لوگوں کی رہائی بھی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے انوسنٹ شہریوں سے زیادہ قیمتی وہ مطالبہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے شہریوں کی رہائی کو یقینی بنائیں, ان کو واپس لے کے آئیں, اور بعد میں آپ نے اگر ان کے ساتھ آپریشن کر رہے ہیں تو ضرور کریے. بعد میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں, آپ ان کے بندے چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے بچے, ہمارے بہن بھائی واپس آ جاتے ہیں پرامن واپس. جتنے شہید ہو چکے ہیں ان کا تو کوئی خمیازہ نہیں. جس ماں کے گھر میں اس کا بیٹا گیا ہے, جس عورت کے گھر میں اس کا شوہر گیا ہے, ایک عورت, اس کے بچے, ان کو چھوڑ دیا گیا اسی واقعے میں, لیکن اس کے شوہر کو وہاں پر پکڑ کر لے گئے. یہ ہوا یہاں پر اسی واقعے میں فائرنگ جب انہوں نے کی. اب واقعہ دیکھیے نا کہ واقعے میں یہ جو ویڈیو بھی دکھتی ہے کہ وہ جو جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ شروع میں ایک دھماکہ ہوا, تو ویڈیو میں بھی دھماکہ پتہ لگتا ہے. دھماکہ ہوا, بعد میں فائرنگ ہوئی, کئی جو لوگ ہیں انہوں نے بھاگ کر جانے بچائی ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں, اور ان کی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے تو کچھ لوگوں کو جانے دیا, عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو جانے دیا. یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو بی ایل اے والے ہیں. اب میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ اپنے بچوں کو واپس لے کے آئیں, اپنے اس ملک کے شہریوں کو واپس لے کے آئیں, اور پھر طے کر لیں, پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا لیں اور ادھر بیچ میں بیٹھ کے طے کر لیں